انفلیشن جو ہے وہ 38% سے 12% پہ آئی. صاحب نے 2022 میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے, اس وقت لگ جانا چاہیے تھا. 42,000 ریٹیلرز ہیو رجسٹرڈ اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے. مہنگائی میں کمی کا دعویٰ, شرح 38 سے 12% پر آ گئے. ریٹیلرز پر کل سے ٹیکس کا نفاذ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی 70 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی, کل سے اطلاق بھی نہیں ہوگا. موقع ملتے ہی تنخواہ طبقے کو ریلیف دیں گے. IMF سے مذاکرات جاری ہیں, جولائی میں طویل المدتی معاہدہ ہونے کی امید ہے. کم نہیں ہوئی, وہ امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے, باہر سے آیا, اس کو کیا پتا ہے یار, وہ شریف آدمی کو لے کے ہالینڈ سے ادھر آ گئے ہیں. لوگوں کے ملکوں میں بجٹ آتا ہے کہ خوشحالی آتی ہے, ہمارے ملک میں بجٹ آتا ہے تو بربادی آتی ہے. سیاستدانوں کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا, میرے بھائی اوپر نہیں لے جاؤ گے. جو بھی قرضہ آ رہا ہے یہ لوگ اپنی عیاشی پہ خرچ کر رہے ہیں. مہنگائی نے ہمارا خون نچوڑ لیا. عوام نے وزیر خزانہ کا مہنگائی میں کمی کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہتے ہیں مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہوں یا یوٹیلیٹی بل, سب میں اضافہ ہو رہا ہے. دہائی دیتے غریب کے لیے مزید مہنگائی کی تیاری. پیٹرول 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 9 روپے 84 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان. وزیر اعظم کی منظوری سے نئی قیمتوں کا اعلان آج کیا جائے گا. بجٹ کی منظوری کے بعد مہنگائی کا طوفان. لاہور میں سرکاری نرخ ناموں کو ہوا میں اڑا دیا گیا. ٹماٹر 145 کے بجائے 180 روپے فی کلو میں فروخت. پیاز 110 کے بجائے شہریوں کو 130 روپے فی کلو میں ملنے لگی. آلو 80 کی جگہ 100, لہسن 500 اور ادرک 800 روپے فی کلو میں دستیاب. پشاور میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو. لہسن 400 روپے اور ادرک 700 روپے فی کلو میں ملنے لگا. پیاز 120 روپے فی کلو پر پہنچ گئی. قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ایک ٹائم میرا چولہا جلتا ہے اور 1 لاکھ روپیہ میرا گیس کا بل ہے. 1 لاکھ روپیہ میرا گیس کا بل ہے. 1,68,000 روپیہ میرا بجلی کا بل ہے. میرے محلے میں 7-8 ہزار سے 4 ہزار تک لوگوں کا گیس کا بل آیا ہے. ایک انقلاب گلی محلے میں پرورش پا رہا ہے. بجلی کا بل 1,68,000, گیس کا 1 لاکھ. شیخ رشید کو نیا دھچکا. سربراہ عوامی لیگ نے بلز میڈیا کو دکھا دیے. بولے ذمہ داران سن لیں, گلی محلوں میں خاموش انقلاب پرورش پا رہا ہے. گاڑی ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس ترمیمی بل 2024 کی توثیق کر دی. بل کی دستخط شدہ کاپی پارلیمنٹ کو بھجوا دی گئی. فائنانس ترمیمی بل 1 جولائی سے لاگو ہوگا. 200 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لگیں گے. گورنر سندھ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی. کامران خان ٹیسوری نے فائنانس بل 2024-25 پر دستخط کر دیے. گورنر کے دستخط سے بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل. فضل الرحمان نے ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا. سربراہ JUI کہتے ہیں قوم کو ووٹ کا حق دیا جائے. حکومت میں شکایت کا ازالہ کرنے کا دم نہیں. PTI کی قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے. ہم سے مذاکرات کے لیے اب تک کسی ٹیم کا اعلان نہیں کیا. پارٹی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں گے. آپریشن عزم استحکام میں یکسوئی نظر نہیں آ رہی. اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے افغانستان پر حملے کی بات کی جاتی ہے. جماعت اسلامی نے بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آپریشن عزم استحکام ملک, عوام اور فوج کے لیے نقصان دہ ہوگا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان, افغانستان, چین, ایران خطے میں امن کے لیے بات چیت کریں. افغانستان سے مذاکرات اور تعلقات میں مثبت پیش رفت کی حمایت کریں گے. امریکی کانگریس کی قرارداد نے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی. امریکہ ہو یا کوئی اور ملک کسی کو پاکستان میں مداخلت کا حق نہیں دے گا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل اور PTI کے دوستوں نے قومی اسمبلی میں لائی گئی قرارداد کی مخالفت کی. آپ نے تو کہا تھا ہماری حکومت امریکہ نے گرائی. اس قرارداد میں کشمیر اور غزہ کا بھی ذکر تھا.
MWM کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں دنیا کے یزید، فرعون اور نمرود انسان کو غلام دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ان کا پیغام ہے کہ تمہیں آزاد رہنا ہے، کبھی غلام نہیں بننا اور دوسروں کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے. سمجھ آتی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مشکل وقت ختم ہو گیا، یہ کن کے لیے ختم ہو گیا؟ عمران خان کے لیے تو ختم نہیں ہوا، ہمارے لیے تو ختم نہیں ہوا. جو لوگ جیلوں میں ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، ان کے لیے تو ختم نہیں ہوا. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ایگنی سے گزر رہی ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری بھی تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سے نالاں کہتے ہیں. موجودہ سیاسی حکمت عملی سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا 1% بھی امکان نہیں. اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا پارٹی کے پرانے اہم رہنماؤں کو فیصلہ سازی میں شامل کیے بغیر مؤثر حکمت نہیں بن سکتی. وفاقی حکومت 40 لاکھ شہریوں کی غیر قانونی نگرانی کی ذمہ دار. امید ہے وزیر اعظم تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹ طلب کر کے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے. وزیر اعظم لا فل مینجمنٹ سسٹم سے متعلق 6 ہفتوں میں اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا بشرا بی بی آڈیو لیک کیس کا تحریری حکم نامہ. عدالت نے لکھا وزیر اعظم بتائیں سرویلنس سسٹم کا انچارج کون ہے جو شہریوں کی پرائیویسی متاثر کر رہا ہے. راولہ کوٹ کی ڈسٹرکٹ جیل سے 19 قیدی فرار. سنتری کو یرغمال بنا کر دہشت گردی، قتل اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث قیدی رفو چکر. قلعتم تنظیم کارکن غازی شہزاد عثمان بھی شامل. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی. پولیس کی فائرنگ سے خیام نامی قیدی ہلاک. پولیس نے شہر بھر میں ناکہ بندی کر دی. کراچی میں قیمتی جانیں تیز رفتاری اور غفلت کی بھینٹ چڑھ گئی. عزیز آباد سے ہاکس بے پکنک کے لیے جانے والے تیز رفتار کوسٹر ماڑی پور ٹرک اڈے کے قریب حادثے کا شکار. 4 بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے. تیز رفتار کوسٹر گلی سے نکلنے والے ٹرالر کو بچاتے ہوئے بے قابو ہوئی جو حادثے کا سبب بنی. گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ کا نوٹس. کمشنر کراچی اور کراچی پولیس چیف سے رپورٹ طلب کر لی. حیدرآباد میں ماں بیٹی کو دیوار میں چننے کی کوشش کرنے والا ملزم 1 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. سول عدالت نے ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی. دوسری درخواست پر ملزم کا 1 روزہ تفتیشی ریمانڈ منظور کر لیا. خیبر پختونخوا میں رواں سال 1400 سے زائد آپریشن میں 124 دہشت گرد ہلاک. 322 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. 55 دہشت گرد حملوں کو ناکام بنایا گیا. خیبر پختونخوا میں رواں برس ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور سی ٹی ٹی کی کارروائیوں سے متعلق تفصیلات سامنے آ گئی. 2 خودکش حملہ آوروں کو گرفتار کر کے پشاور کو بڑی تباہی سے بچایا گیا. محسن قادر، پیٹنی پڑاکے، ٹیپو گل گروپ اور زرار گروپ کو انجام تک پہنچایا گیا. رواں سال 273 دہشت گرد حملے ہوئے. 118 حملوں میں پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دستک نمائندوں کی رجسٹریشن کا آغاز. مریم نواز کہتی ہیں دستک پروگرام کا دائرہ کار تمام اضلاع تک بڑھائیں گے. پروگرام کی سروسز 10 سے بتدریج بڑھا کر 65 تک کرنے پر کام شروع ہو چکا ہے. میرٹ پر آنے والے دستک نمائندوں کو ٹریننگ بھی دی جائے گی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پریمیم نمبر پلیٹوں کی نیلامی. شہری نے 10 کروڑ روپے کی نمبر پلیٹ خرید لی. محکمہ ایکسائز سندھ نے 40 نمبر پلیٹس کی نیلامی سے 67 کروڑ 54 لاکھ روپے جمع کر لیے. پریمیم نمبر 5 کروڑ 30 لاکھ، نمبر 7 4 کروڑ 60 لاکھ، نمبر 8 4 کروڑ 10 لاکھ اور نمبر 9 4 کروڑ روپے میں نیلام. شرجیل میمن کہتے ہیں نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم سیلاب زدگان کے لیے مکانات کی تعمیر کے لیے وقف کی جائے گی. فنڈ سے مجموعی طور پر 2251 مکانات تعمیر کیے جائیں گے. پی آئی اے کی جانب سے عوام کے لیے خوشخبری. عمرہ پروازوں کے کرایوں میں 40,000 روپے تک کمی. کراچی سے مدینہ منورہ عمرے کا 2 طرفہ کرایہ 76,000 علاوہ ٹیکس ہوگا. ترجمان پی آئی اے کے مطابق کرایوں میں کمی کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا. لاہور ایئرپورٹ 3 ماہ کے لیے یومیہ 3 گھنٹے بند رکھنے کا فیصلہ. انتظامیہ کے مطابق ایئرپورٹ کی بندش کا اطلاق 10 جولائی سے 10 ستمبر تک ہوگا.
जैकबाबाद एयरपोर्ट पर 1 साल के लिए सिविल ऑपरेशन पर पाबंदी आयद। हुक्मनामे के मुताबिक एयरपोर्ट पर सिविल तैयारों की लैंडिंग पर 1 जुलाई से जून 2025 तक पाबंदी रहेगी। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि बोगियां उतरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुकाम ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज सबसे ज्यादा गर्मी सिबी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जैकबाबाद और दालबंदीन में 46, दादू और भक्कर में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी में 45 दर्जे की हिद्दत महसूस की गई। शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गजा में इजरायली जंगी जुनून तमाम हदें पार कर गया। 4 रोज के मुसलसल फिजाई और ज़मीनी हमलों में शुजाइया खंडर बन गया। हमलों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों शोहदा की तदफीन। खान यूनिस में इजरायली फ़ौज की फिजाई बमबारी से 6 अफराद शहीद। मरकज़ी रफ़ा में काबिज़ फ़ौज ने अलवादा मस्जिद को नजर आतिश करके शहीद कर दिया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 37,877 तक जा पहुंची। गजा की हिमायत में यमनी फौज ने जदीद और तबाहकुन जंगी कश्ती मुतारिफ करा दी। फ्लड डिस्ट्रॉय नामी कश्ती गहरे समंदरों में बगैर इंसानी मौजूदगी के मिशन पूरा कर सकती है। अंसारुल्लाह ने तस्वीर भी जारी कर दी। हिजबुल्लाह की भी इजरायली फौज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शुमाली इजराइल के इलाकों पर मिसाइलों से ताज़ा हमले। हिजबुल्लाह मिलिट्री मीडिया का कहना है ये हमले अल-कुद्स में शहीद हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के जवाब में किए गए। हिजबुल्लाह के मिलिट्री मीडिया ने हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। पीसीबी गवर्निंग बॉडी का इजलास 6 जुलाई को मुतवक्के। इजलास में पीसीबी के आइंदा माली साल का बजट मंजूर किए जाने का इम्कान। टीम की परफॉर्मेंस और चैंपियंस ट्रॉफी के उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के मामले पर भी गुफ्तगू होगी। ACC वुमेन T20 एशिया कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान टीम का ऐलान। निदा डार कप्तान, तस्मिया रुबाब पहली बार टीम में शामिल। इरम जावेद, उमैमा सोहेल और अरूब शाह की वापसी। टीम पहला मैच 19 जुलाई को भारत के खिलाफ खेलेगी। और मालकिन की ख्वाहिश वफादारी की आजमाइश। बीच रास्ते में खुद को तन्हा देखकर कुत्ता परेशान, मालकिन ने खुशी से गले लगा लिया।